السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اسٹریٹجک امور کے 2 امریکی ماہرین نے ایک مقالے میں کہا ہے کہ ایل اے سی پر چائنا نے حال ہی میں بھارت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا تدارک یقینی نہ بنایا گیا تو آئندہ اس حوالے سے کوئی بھی کارروائی سے پہلے بہت زیادہ دشواری ثابت ہوگی، اور اس حوالے سے بھارت کے امکانات اب دھندلاتے جا رہے ہیں۔ امریکن ریاست یعنی امریکن اسٹیٹ میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز کے لیے لکھے جانے والے ایک تحقیقی مقالے میں واضح کیا گیا کہ بھارت کے لیے کچھ بامعنی کرنے کا آپشن اب کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کو چائنیز اقدامات کے جواب میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایسا آسان نہیں ہے جیسا دکھائی دیتا ہے۔ لداخ میں تو کئی مہینے سے تنازع چل رہا ہے، سفارتی اور فوجی سطح پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن کشیدگی نہیں کم ہو رہی، ٹینشن وہیں پہ ہے۔ اب اس مہینے کے شروع میں ہونے والے دونوں سائڈوں سے ہوا میں فائرنگ کا تبادلہ ہو، یعنی ایریل فائرنگ ہوئی، یہاں تک کہ دونوں جانب سے 100 سے 200 راؤنڈ ہوا میں فائر کیے گئے۔ لیکن اس سے پہلے 15 جون کی درمیانی شب وادی گلوان میں دونوں افواج کے درمیان لڑائی میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ حالانکہ وادی گلوان ماضی میں کبھی بھی متنازع علاقہ نہیں تھا اور بھارتی فوج وہاں پیٹرولنگ کیا کرتے تھے، لیکن اب وہاں بھارتی فوجیوں کو پیٹرولنگ کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بھارتی فوج پینگانگ جھیل میں فنگر 8 تک جاتی تھی، وہاں پہ واک کرتے تھے، گشت کرتے تھے، لیکن اب اسے فنگر 4 تک محدود کر دیا گیا۔ یعنی ابھی تک کی لڑائی میں بھارت کی صرف شکست اور شکست اور شکست ہوئی ہے، اور آگے بھی جیتنے کی خاص امید نہیں ہے۔ لیکن بھارت کی فوج اور مودی سرکار بس اپنی عوام کو بیوقوف بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف بھارتی میڈیا کنگنا راوت اور سشانت سنگھ کے معاملے کو ہی ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا۔ وہ کنگنا جو ہیں جیا بچن سے بھی سوشل میڈیا پہ الجھ پڑی ہے اور ان کو بھی کھری کھری سناتی ہیں، پتہ نہیں ادھر کنگنا ہے اور ادھر ہمارے ایک اور لکھنے والے بھائی جان ہیں، وہ دونوں لڑتے ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ اور بھارتی میڈیا اس بات کو اتنی ہوا اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ عوام کی نظر چائنا والے معاملے پہ نہ جا سکے، اور سرحد پہ اس کی جو سبکی ہو رہی ہے عوام اس پر اپنی حکومت سے سوال ہی نہ کرے، بالکل اور دوسری طرف انڈین فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے فنکار جو کشمیر اور بھارت میں جاری دوسرے مسلمانوں کے مخالف فسادات پر ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، وہ مودی کو سالگرہ کی مبارکبادیں دینے پہ مصروف ہیں۔ اور مودی اپنی عوام سے سالگرہ کے تحفے کے طور پہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرے، کیونکہ بھارتی حکومت کی ہر ایک کوشش کے باوجود بھی مودی سرکار وبا کو کنٹرول کرنے میں ٹوٹلی فیل ہو گئی ہے۔ اس وقت دنیا کے سبھی تجزیہ کار اور ماہرین کا بھارت کے حوالے سے کہنا ہے کہ ہوا میں تیر چلانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ چائنا نے بات چیت کو مزید بات چیت کی راہ ہموار کرنے کے لیے برے کار لانے پہ توجہ دی ہے، یعنی بات چیت کے ذریعے وقت بائی کیا جا رہا ہے، ٹائم بائی کیا جا رہا ہے، تاکہ مقبوضہ رقبے پر وہ اپنی گرفت زیادہ سے زیادہ مضبوط بنا لے۔ اور اگر وقت زیادہ گزر گیا تو قبضہ ختم کرانا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ وقت چائنا کا ساتھ دے رہا ہے جو LAC پر اپنی اور پوزیشن کو اسٹرینتھن کرتا جا رہا ہے۔ بھارت کے لیے اس وقت کسی بھی ایک پوائنٹ یعنی مقام پر منہ توڑ جواب دینا ممکن نہیں رہا۔ نریندر مودی اور بھارتی میڈیا جو آج تک تو یہ دعوے کر رہے تھے کہ انڈیا کی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں ہوا، اب آخر کار انہوں نے خود مان لیا کہ لداخ میں چائنا بھارت کے علاقے پہ قابض ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے تو راجیہ سبھا میں خود یہ بات تسلیم کر لی کہ چائنا بھارت کے 38,000 مربع کلومیٹرز پہ قابض ہے۔ اس کے علاوہ اروناچل پردیش کے بھی 90,000 مربع کلومیٹرز پر چائنا اپنا دعویٰ کرنا شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے بیان دے دیا کہ بھارتی فوج تمام طرح کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور ملک کے مفاد کے لیے جو بھی بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی بھارت اسے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب بھارت جو پہلے تو بڑا شور مچا رہا تھا، آکڑ دکھا رہا تھا، کہہ رہا ہے کہ سرحدی تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی صورت میں ہی باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی الزام بازی کی سیاست سے بھی باز نہیں آتے۔ ساتھ ہی وہ اپنے عوام کو بھی ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو بھارت کسی بڑے اور سخت قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ لداخ پر کچھ کر دکھانے کی بات تو رہنے دینا، مزید ہے کہ لداخ کے علاقے کی ساخت دفاع کرنے والے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ بھارتی فوج کے اندازوں کے مطابق معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں اپنی حیثیت منوانے کے لیے 1 کے مقابلے میں 3 کے تناسب سے کام کرنا پڑے گا، یعنی دفاع کرنے والا 1 ہو تو حملہ کرنے والے 3 ہونے چاہیے۔ پیچیدہ دشوار پہاڑی علاقے ہیں، یہ تناسب 1 اور 10 یعنی بعض انتہائی بلند مقامات پر اس سے بہت زیادہ ہے۔ 1999 میں بھارتی فوج کو کارگل میں ایسی بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور بھارت کے لیے دوسرا بدترین آپریشن یا متبادل یہ ہے کہ کسی اور مقام پہ چائنا کے کچھ علاقے پہ قبضہ کر لے اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ چائنی قبضہ ختم کرانے کے لیے بات چیت شروع کرے۔ اسپیشل فرنٹیئر فورس جو ہے اس نے اگست کے اواخر میں پینگانگ سو کے جنوبی کنارے پہ چند بلند کنٹرول پہاڑیاں جو تھی ان پہ قبضہ کیا۔
تاہم ایک سینئر بھارتی افسر کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اپنے علاقے کا تھا، اس کی مدد سے چائنا کو لداخ میں بھارتی علاقے سے قبضہ ختم کرنے پہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی بھارتی بحریہ جو ہے وہ بحر ہند کے خطے میں تو چائنیز بحریہ سے کسی حد تک شاید برابری کر لے، لیکن بحر جنوبی چائنا اور بحر الکاہل مغربی بحر الکاہل کے خطے میں چائنا کے مقابلے اس کے آپشنز بہت محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ سمندر میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس کا زمین پر زیادہ اثر ابھی تک دیکھا نہیں گیا۔ معاشی معاملات میں بھی بھارت کو چائنا کے مقابلے میں بہت شدید مشکلات ہیں۔ دو طرفہ تجارت کا توازن چائنا کے حق میں ہے۔ فارماسیوٹیکلز اور الیکٹرانک مائکرو چپس کے شعبوں میں تو چائنا خصوصی طور پہ بھارت سے بہت آگے ہے۔ بھارت اگر چاہے تو معاشی سطح پہ شاید کوئی آپشن اپنا سکتا ہے، یعنی بائی لیٹرل تجارت کو چائنا پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال تو لداخ کی صورتحال کے حوالے سے چائنا کو پریشان کرنے کے لیے معاشی محاذ پہ کوئی خاص نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا پہ دباؤ ڈالنے کے لیے سفارتی سطح پہ تھوڑی بہت تو کوشش کی جا سکتی ہے۔ آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے اتحاد کو بروئے کار لانے پہ توجہ دی جا سکتی ہے، مگر خیر اس اتحاد سے بھی کچھ زیادہ توقع وابستہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان تینوں ریاستوں کے لیے اس بات کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں کہ چائنیز فوج لداخ سے پسپا ہو اور بھارتی علاقہ بھارت کے حوالے کرے۔ بھارت کے لیے تیسرا اور یقینی طور پہ ایک بدنما آپشن یہ ہے کہ وہ لداخ میں اپنے علاقے پہ چائنا کا قبضہ غیر اعلانیہ طور پہ ہی صحیح تسلیم کر لے اور اندرون ملک مرتب ہونے والے دباؤ کو یہ کہتے ہوئے ختم کرنے کی کوشش کرے کہ جس علاقے پہ چائنا نے قبضہ کیا وہ بھارت کا ہے ہی نہیں، لیکن ایسا کرنے کی صورت میں چائنا کو مزید بہت آگے بڑھنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ اس کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ اور بھارت کے پاس فوجی، سفارتی اور معاشی آپشن تو موجود ہیں، مگر پھر بھی ہو سکتا ہے کہ نئی دہلی کے پاس بھارتی علاقے پہ چائنیز فوج کے قبضے کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی معقول آپشن نہ بچے۔ چائنا کو مستقبل میں مزید بھارتی علاقے پہ قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے نئی دہلی کی پالیسی میکرز کو اس خطے میں بڑے پیمانے پہ عسکری نقل و حرکت یقینی بنانی ہوگی۔ عسکری امور کے متعدد بھارتی ماہرین خبردار کر چکے ہیں کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے علاقے میں بڑے پیمانے پہ فوجی نقل و حرکت کے نتیجے میں وہاں وہی صورتحال پیدا ہوگی جو مقبوضہ یعنی جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں یہ نقطہ نظر نہ سوچیں کہ بڑے پیمانے پہ فوجی نقل و حرکت عام حالات میں بھی مشکل ہوتی ہے تو وبا کے دور میں کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس وبا کے ہاتھوں جو معاشی بحران پیدا ہوا اس نے امکانات کو بڑا لمیٹڈ کر دیا۔ کبھی نہ کبھی تو بھارت کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا نا کہ آخر ایسی کون سی غلطیوں سے سرزد ہوئی ہیں، کون سی کوتاہی کا ارتکاب ہوا ہے جس کے نتیجے میں چائنا نے عسکری مہم جوئی کی راہ پہ گامزن ہو کے کئی مقامات سے بھارتی علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ یہ تو کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ بھارتی قیادت کو خفیہ رپورٹس کی بنیاد پہ پتہ تو چل گیا ہوگا کہ چائنیز فوج کس نوعیت کی مہم جوئی کرنے والی ہے، تو پھر روک تھام کی کوشش کیوں نہیں کی گئی، روکا کیوں نہیں گیا؟ قومی سلامتی کے بھارتی پالیسی میکرز اور ماہرین کو اب یہ طے کرنا ہوگا کہ چائنا سے نمٹنے کے لیے کیا اور کیسے کرنا ہے۔ شمال اور شمال مشرق میں چائنا سے بڑھتے خطرات جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں۔ ایسے میں عسکری منصوبہ بندی، قومی سلامتی کے معاملات سے جڑے تمام لوگوں کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہتھ کنڈوں کے بغیر حکمت عملی ترتیب دینا فتح تک پہنچانے والا سب سے سست راستہ ہے، اور حکمت عملی کے بغیر اپنائے جانے والے ہتھ کنڈے شکست قبل چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو مودی کی چیخیں آئیں گی، آوازیں آئیں گی، کنگنا کی آوازیں آئیں گی، آپ کو جے بچن کی آوازیں آئیں گی، لیکن نہیں آئے گا تو ان فوجیوں کی آوازیں نہیں آئیں گی جو چائنیز فوجیوں کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں۔ یو آر واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔